طرح سے ہمارا یہ بھی قانون ہے کہ جب سلب اور نحل اور استحصال اور ایکسپلائٹیشن یہ شدت اختیار کر جائیں تو پھر معاشرے پر تباہی آ جاتی ہے۔ اس وقت وہ لوگ، اب پھر وہ دو گروہ قرآن نے گنائے تھے پہلی آیات میں۔ ایک تو وہ تھا پائنیئرز کا کہ جب اس نظام کے لیے دعوت دی جائے، ابتدا کی جائے، اس اسکیم میں سب سے پہلے لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے ایثار اور قربانیاں، محنت اور کاوشیں ہی ہوتی ہیں۔ نتائج بہت دور بعد میں جا کے برآمد ہوتے ہیں، وہ ان نتائج سے متمتع نہیں ہوتے، ثمر بار نہیں ہوتے وہ لوگ، ان کے حصے میں محنت ہی محنت ہوتی ہے۔ کسان بھی جو پہلے آ کے ہل چلاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کھیتی کے برابر ہونے سے پہلے ہی وہ مر جائے، تو ہل تو اس نے محنت کر کے چلایا ہے، فصل کوئی اور لے کے جائے۔ یہ جو نظام ربوبیت کی عمومیت کا اس نے قرآن نے کہا ہے، یا اسلامی نظام اسے کہہ لیجئے، تو اس کی ابتدا کرنے والے جو بانی ہیں، ابتدا کرنے والے السابقون الاولون جو ہیں، وہ جنہیں میں بنیاد کی اینٹیں کہہ کر پکارا کرتا ہوں، کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ عمارت کا سارا بوجھ ان کے سر پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا کہ وہ اینٹیں کہاں ہیں، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایسا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں بھی ابھر کے دیکھ لینے دیجئے کہ یہ عمارت کیسے بنی ہوئی ہے۔ ان کے حصے میں بوجھ ہی بوجھ آتا ہے، لیکن وہی بوجھ ہے کہ جو اس ساری عمارت کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے جو سابقون الاولون ان کو مقربین کہہ کے پکارا ہے کہ محنت اور مشقت ان کے حصے میں آتی ہے، اس کا پھل اور ثمر جو ہے بعد میں آنے والے اٹھاتے ہیں۔ تو پہلا درجہ جو ہے تو مقربین کا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی کامیابی کے، پودا ذرا اونچا ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے کہ اس میں پھل لگ جائیں گے، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر تو لوگ فوج در فوج آ جاتے ہیں اس نظام کی طرف۔ یہ آنے والے بھی صاحب برکت و صاحب یمن ہوتے ہیں، اس کو وہ اصحاب الیمین کہہ کر پکارتا ہے، جن کے حصے میں یمن و سعادت آتی ہے۔ لیکن بہرحال مدارج کے اعتبار سے یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کے بعد آتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مدارج کے اعتبار سے تو بعد میں آتے ہیں، لیکن اس نظام کی خوشگواریوں میں ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہوتا ہے، بلکہ سابقون اولون سے حصہ ان کا زیادہ ہوتا ہے، محنت کم کرنی پڑتی ہے۔ تو کہا کہ فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، وہی جو پہلے جنت کی تفصیلات قرآن دیتا چلا آ رہا تھا، اور اسے ہر وقت ملحوظ خاطر رکھیے کہ صحیح نظام زندگی کی جنت یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح غلط نظام کا جہنم یہاں شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صحیح نظام کی جنت کی خوشگواریاں اور وہاں کی نسیم سحری کی ہوائیں وہ تو ہمارے نصیب میں نہیں، ہم نے نہیں دیکھی۔ جہنم کے لپٹ اور شعلے تو ہمیں پتہ ہے نا کیسے ہوتے ہیں۔ غلط نظام کے اندر رہنے سے زندگی کس قدر ضیق میں گزرتی ہے، اجیرن ہوتی ہے، اس کا تو ہمیں علم ہے نا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس جہنم کو تم جنت میں بدل سکتے ہو۔ السابقون الاولون پہلے ہیں جو محنت ہی محنت کریں گے، پھر بعد میں آنے والے اس سے ثمربار ہوں گے۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، دونوں کے لیے سلامتی ہے، دونوں کے لیے برکات ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں ہم کہتے رہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہے، وہ کہتے رہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے پورے انتظامات کر رکھے ہیں کہ تباہی نہ آنے پائے۔
قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو وہاں ان مقامات سے آیا کرتی ہے من حیث لا تشعرون، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، وہ ان راستوں سے تباہی آیا کرتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ تباہی آتی ہے تو اس کے لیے اس نے یہ کہا، وہی مثال کے طور پر کبھی کھولتا ہوا پانی کہا جو کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی یخبستہ کہا وہ بھی جلا کے رکھ دیتا ہے وہ کھیتی کو۔ افراط و تفریط ہوتی ہے اس میں۔ یاد رکھیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ غربت اور افلاس سے بھی ایک تباہی آتی ہے، اور اس کے برعکس افراط زر سے بھی ایک تباہی آیا کرتی ہے۔ ایک طبقے کے پاس ضرورت سے کہیں زیادہ دولت جمع ہو جاتی ہے، وہ بھی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ دوسرا طبقہ نان شبینہ سے محتاج ہو جاتا ہے، یہ بھی تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی وہ مثال دے کر سمجھاتا ہے، اور مثال جتنے دو ایکسٹریم ہیں جس کی مثال وہ دیتا ہے، اور یہ تو ایک کسان بتا سکتا ہے نا کہ کھیتی جو جھلستی ہے، کھیتی کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پانی کی ضرورت لا ینفق ہے، اس کے بغیر تو کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ لیکن پانی اعتدال پہ ہونا چاہیے، اس کا ٹیمپریچر ایک خاص اعتدال پہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ گرم پانی ہے جس میں جوش آ رہا ہے حرارت سے، وہ بھی جلا دیتا ہے۔ اگر وہ یخ بستا ہے وہ بھی کھیتی کو جلا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے کہ یہ جہنم کے متعلق یا جہیم کے متعلق جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے، وہ اس قسم کی مثالیں ہیں جو وہ دیتا ہے۔ وہ سچ مچ کا پانی نہیں اڈھیلا جاتا، بلکہ یہ مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کھیتی پھر برومند نہیں ہو سکتی جس کی کیفیت یہ ہو۔ پانی تو ملے لیکن اس انداز کا ملے کہ کہیں تو وہ حرارت سے گرم جوش ہو اور کہیں وہ یخ بستہ ہو، دونوں ہی جلا دیا کرتے ہیں۔ یہ افراط اور تفریط طبقاتی جو ہے معاشرے کے اندر، یہ اس کو جہنم بنا دیتی ہے، اور جہنم بناتی ہے۔ جہاں لفظ آیا ہے جہیم کا، جہنم کا تو میں نے کہا تھا نا کہ وادی جہنم ہے، وہ فلسطین کے قریب ایک وادی تھی جس میں ایک بہت بڑا بتکدہ تھا، اور اس کے سامنے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی اور ان کو پھر جلایا جاتا تھا، اس لیے اس کو جہنم کہتے تھے۔ یعنی وہ مقام جہاں انسانیت کو جلایا جائے اور ذبح کیا جائے، جہاں انسانیت ذبح ہوتی ہو وہ جہنم ہے۔ اور جہیم میں نے کہا تھا کہ جہاں بھی کسی قوم کی کسی کی ارتقائی رفتار رک جائے، جامد ہو جائے، منجمد ہو جائے، ایک مقام پہ رک جائے، ٹھہر جائے، آگے نہ بڑھ سکے، اسے جہیم کہا جاتا ہے۔ زندگی جوئے روان است تو رواں خواہد بود، زندگی تو نام ہے اس ندی کے چلتے رہنے کا، اسے چلتی رہے گی تو یہ ندی کہلائے گی، رک جائے گی تو یہ جوہڑ بن جائے گی، اور زیادہ عرصہ رکے رہے گی تو اس میں بسان اور سڑان پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو زندگی کا رک جانا ہے کسی مقام کے اوپر، یہ ہے جسے جہیم کہا جاتا ہے، جہنم کا یہ دوسرا نام کہہ لیجئے۔ اصل میں تباہی وہ قوم ہوتی ہے جو اس زندگی کے مساف اور راستے میں کسی مقام پہ کھڑی ہو جائے، رک جائے، رک جانے کے بعد پھر وہ اس رک جانے کو بہت مقدس بنا لیتی ہے۔ اسلاف کی پیروی جو ہے، جو چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں سے مسلک، ہم اسی کے پیرو رہیں گے، کھڑے ہو کے ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ رک گئے، بڑے فخر سے تقلید کہا جاتا ہے اس کو، اور تقلید قلادہ تو اس رسی کو کہتے ہیں جو مویشی کے گلے میں باندھ دی جاتی ہے کہ چل نہ سکے وہ۔ ایسی قومیں چلتی نہیں ہیں، مسافر زندگی میں 1000 برس جہاں پہلے آپ کی یہاں قوم کھڑی تھی وہاں کھڑی ہے، دنیا کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اور وہ اسی مقام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جہیم ہے۔ تو کہا کہ یہ ہے وہ قوم کہ جو ایک مقام پہ رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اور پھر وہاں انسانیت جل جاتی ہے اس کی۔ کیا آگے الفاظ ہیں کہ یہ باتیں تو ہم مثال کے تمثیلی انداز سے سمجھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ،
یہ محض مثالیں نہیں ہیں جو ہم دے رہے ہیں، تشبیہات اور استعارات نہیں ہیں، یہ ایک یقینی ریئلٹی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ اسلوب بیان ہے۔